بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی اور سماجی بگاڑ کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کا جو منظر ہے وہ ہر اس شخص کے لیے تکلیف دہ ہے جس کے سینے میں دل درد مند ہے۔ اندرون ملک کے حالات ہوں یا دنیا کے مختلف ممالک کے احوال ہوں، شرافت اور انسانیت کے اخلاقی اوصاف پر قائم انسان کے لیے یقیناً صدمے کا باعث بنتے ہیں، اور ان حالات سے خوف و وحشت کی فضا بھی قائم ہو رہی ہے، اور روزمرہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا میں آنے والی خبروں اور انسانیت کو شرمسار کرنے والے واقعات سے ہر انسان میں عدم تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہر انسان کو حفاظت کی فکر لاحق ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ فتنوں سے حفاظت اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کہ ہر مسلمان کے عقیدے و ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ اللہ کی حفاظت نصیب ہو جائے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایسی کئی دعائیں سکھائیں جن کا صبح و شام ورد جان و مال کی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے، اور ہر دور میں اس کی برکت سے امت مستفید ہوئی ہے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی مجرب دعا وہ ہے جو دعائے انس کے نام سے موسوم ہے، کیونکہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی۔ اس لیے آج کل کے حالات میں تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس دعا کو ضرور یاد کریں اور اہل و عیال اور دوست احباب کو یاد کرائیں، اور صبح و شام اس کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر قدم پر اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہوگی۔ عام طور پر اکابرین امت اس کی تلقین کرتے ہیں۔ عمرو بن ابان کہتے ہیں کہ انتہائی سفاک حاکم وقت حجاج بن یوسف نے مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو لانے کے لیے بھیجا، اور میرے ساتھ کچھ گھڑ سوار اور کچھ پیادہ فوج تھی۔ ہم ان کو لے کر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے تو اس سے حجاج نے پوچھا، کیا تو انس بن مالک ہے؟ کہا ہاں۔ حجاج نے کہا، کیا تو وہ شخص ہے جو مجھے برا بھلا کہتا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، یہ تو مجھ پر اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ تو اسلام کا دشمن ہے۔ تو نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور ولیوں کو ذلیل کیا ہے۔ حجاج نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ فرمایا، نہیں معلوم ہے۔ حجاج نے کہا، میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا، اگر میں تیری بات کے صحیح ہونے کا یقین رکھتا تو اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کرتا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کامل یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، کوئی شخص اس کو تکلیف پہنچانے پر قادر نہیں ہوگا، اور نہ کسی کو اس پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے، اور میں آج صبح یہ دعا پڑھ چکا ہوں۔ حجاج نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دعا سکھا دیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو اس کا اہل نہیں ہے۔ حجاج نے کہا، ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو جانے دو۔ جب حضرت انس وہاں سے نکلے تو دربان نے حجاج سے کہا، اللہ امیر کی اصلاح کرے۔
آپ تو کئی دنوں سے ان کی تلاش میں تھے، جب آپ نے ان کو پا لیا تو چھوڑ دیا۔ حجاج نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے ان کے کندھے پر 2 شیر دیکھے۔ جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا تھا وہ میری طرف لپکتے تھے، تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہ دعا اپنے بیٹے کو سکھائی۔ وہ دعا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔